اور جسے یقین ہو اس یقین کے ساتھ کرے، جسے یقین نہ ہو اسے یقین کو بڑھانا چاہیے، ہر ایک یقین کی منزل تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ وہ اللہ رمضان کی برکت سے ہر مومن کو، ایک عام مومن کو بھی روزانہ کی بنیاد پر عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل شب جمعہ اور روز جمعہ ہر ایک ساعت میں 6 لاکھ انسانوں کو جہنم کی آنکھ سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ بندہ مومن ہفتے کے جب بقیہ ایام میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کر دیتا ہے قبولیت میں، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس بندہ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس موقع پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں قرار دے۔ جب ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ افراد کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے، بالخصوص ماہ رمضان المبارک ہے، اور ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبول و مستجاب فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزانہ ہمیں ایک خاص وقت ایسا عطا کیا ہوا ہے کہ جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کل ہم نے ایک بات عرض کی تھی، کل ہی سے موضوع کو مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھائیں تھوڑا سا، کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ایک عام مومن کو بھی وہ طاقت اور صلاحیت عطا کر دیتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیر و سلوک کرنے والے عرفاء، علماء، ریاضت کرنے والے، انہیں سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ وہ اللہ رمضان کی برکت سے ہر مومن کو، ایک عام مومن کو بھی روزانہ کی بنیاد پر عطا فرما دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے مستجاب الدعوات ہونے کی منزل۔ یہ بہت ہی عظیم الشان منزل ہے، سخت کام ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اس کمال معنوی تک پہنچا ہوا ہو کہ جس کی کوئی دعا رد نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہم اور آپ جیسے عام مومنین کے لیے ایک ایسا اہتمام فرمایا ہوا ہے کہ ایک ایسا وقت رکھ لیا کہ گویا ہر مومن مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اس وقت میں۔ ڈیلی ایک وقت خاص ایسا آتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت، اس کی ہم عام زبان میں تعریف کریں تو جب ہمارے سامنے پکوڑے اور سموسے ہوتے ہیں اور شربت ہوتے ہیں اور ہمارا سارا دھیان بسا اوقات اسی طرف ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور دوست کو چھوڑ دے گا اور ہر انسان کو اپنی ہی پرواہ ہوگی؟ تو پلٹ کر کسی نے جواب دیا کہ افطار کا وقت۔ تو بس وہ جو حساس لمحہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ اس خاطر ہے کہ اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ حبیب کبریہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد۔ سبحان اللہ۔ یقیناً روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا کم از کم ایسی ہے کہ جو رد نہیں کی جاتی۔ بہت اہم ہے۔ لہٰذا اس وقت میں ذرا سا تھوڑا سنبھل کر سکون اطمینان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی سی دعا طلب کریں۔ اس کے بعد حضور نے آگے فرمایا فَيَقُولْ اِذَا أَفْطَرَ، تو بس اس بندے مومن کو کہنا چاہیے جب وہ افطار کر رہا ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے، اور یہ جملہ یقیناً دعا پڑھنے والوں کے لیے آشنا ہوگا جب میں کہنے لگا ہوں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ یہ بالکل وہ شبیہ دعائے کمیل کا جملہ جہاں سے دعائے کمیل شروع ہوتی ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء۔ تو حضور نے فرمایا کہ افطار کے وقت بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس کا جو پہلا جملہ ہے دعائے کمیل کا، تقریباً یہ وہی جملہ ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ یہ ایک لفظ اضافہ ہے، پروردگار میں تیری اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو ہر شے پر غالب اور شے پر وسیع ہے، ان تغفر لی، کہ تو میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے افطار کے وقت کے جو رد ہوتی ہی نہیں ہے بنص حدیث سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہم سے یہ کہا ہوا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، تو خدا عز و جل وہ مہربان رحیم خدا کیا وہ ہماری دعا کو قبولیت میں اس کی تاخیر کرے گا جبکہ ہم نے اس کی خاطر اگر روزہ رکھا ہو، فقط خلوص کے ساتھ معصیت سے بچتے اس کی خاطر روزہ رکھا ہو؟ کل کے لیے، کل کی بات سے جوڑ لیجئے گا کہ تمام مستحب عبادتوں سے زیادہ افضل یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ اگر اس انداز سے ہم نے اس عالم میں روزہ رکھا ہے تو کیا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرے گا؟ جبکہ وہ ہمیں خود کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے مزدوری لی ہے تو اس کو وقت پر اس کی جزا دے دیا کرو۔ تو حدیث سرکار ختمی مرتبت میں پھر سے حضور کے کلام نورانی کو دہراتا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد۔ ایک دعوت یعنی ایک دعا کم از کم ایسی ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ ویقول اذا افطر، تو پس اسے کہنا چاہیے جب وہ افطار کرے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، پروردگار تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر شے پر غالب اور وسیع ہے تو مجھے معاف فرما دے۔
سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے اہم ترین موقع ہوتا ہے اگر انسان افطار کے وقت میں اپنے رب کے حضور استغفار کر لے، بہت اہم ہے۔ بلکہ رمضان کو در حقیقت رمضان کہا ہی اس لیے جاتا ہے، اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کسی شے کو جلا دینا، یہ رمضان کا مطلب۔ تو پھر رمضان کو کیوں کہا جاتا ہے رمضان؟ کیا تعلق ہے جلانے کا اور رمضان کے مہینے کا؟ مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 میں ایک روایت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ درود بھیجتے جائے گا ایک ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضور نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس سے خیر کثیر منشعب ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ جو گزرا یعنی پھوٹتا ہے، شعبان سے خیر کثیر پھوٹتا ہے، لأنہ ینشعب فیہ خیر کثیر۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اب میں نے کہا کہ رمضان کا مطلب ہے جلا دینا۔ حضور نے فرمایا انما سمی رمضان لانہ ترمض فیہ الذنوب ای تحرق۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ موجود ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 30 سے 40 دن، 30 دن یا 29 دن کا تو رمضان ہوگا، اس کے بعد پھر ہمیں اور مزید 10 دن اگر ہم مزید محنت سے گزار لیں، 40 کا عدد پورا کر لیں نا، اگر 30 تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 29 تو دیے ہیں رمضان مبارک کی صورت میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ افطار کے موقع پر مغفرت کرنے کو تیار ہے، گناہ معاف کر رہا ہے، اور اگر ہم اس محنت کو، میں نے عرض کیا کہ 30-40 دن تک کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ احادیث سے بات ہوتی ہے تو پھر اس میں ذرا اتھینٹسٹی بھی رہتی ہے اور لطف بھی آتا ہے بات کرنے میں۔ پھر چلیے کلام امام کی طرف۔ فرمایا کہ من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی اللسان۔ سبحان اللہ، ایک سے ایک کڑی جوڑتے چلے جائے گا، کیا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لیے، انشاءاللہ 30 دن رمضان کے ہو گئے، باقی 10 دن اور آگے محنت کرے، 40 صباحا 40 دن کے لیے جو اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خلوص کا اظہار سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بات بیان ہو چکی ہے، غالباً پتہ نہیں یہاں آپ اس مجلس میں بیان ہوئی تھی سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں بیان ہوئی تھی، لیکن بہرحال باقی عبادتوں میں ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں آپ نے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ روزے میں وہ عبادت ہے کہ جس میں نہیں کرنا آپ نے، یعنی کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، حلال جن سے تعلقات بھی نہیں رکھنے۔ تو روزے کی عبادت وہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے آپ تک محدود رہتی ہے، یعنی اس کا اظہار سامنے نہیں ہو رہا ہوتا، بڑی خلوص کی عبادت ہے یہ۔ اگر ایک روزے دار اور ایک وہ جسے روزہ نہ رکھا ہو، بظاہر سامنے کھڑو تو فرق نہیں محسوس ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک اور موقع پر کہا تھا جہاں پر اینکر صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب کبھی کبھار روزے دار کے منہ پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال روزے سخت ہیں آج کل، اور واقعاً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم اپنے جو روزے کی عبادت ہے اس کو توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پورا کر سکیں۔ تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع نصیب فرمایا ہے کہ جس میں ہم اس اخلاص کو حاصل کر سکتے ہیں، فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا 40 دن تک جو اپنے آپ کو مخلص کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، کہ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسان، اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زبان پر جو چشمے جاری ہوتا ہے، جب چشمہ آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے پانی بہ کر آ رہا ہے؟ تو جب زبان پر حکمت جاری ہوگی، اس کا سورس کیا ہے؟ من قلبہ الی لسان۔ اسی لیے دل کی بڑی اہمیت ہے، قلب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دعا میں یہ نہیں کہ ثبت سمعی ثبت بصری، اے رحمان اے رحیم اے دلوں کو منقلب کر دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو کیا میری سماعت کو نہیں، میری بصارت کو نہیں؟ نہیں، اگر دل ثابت قدم ہو گیا تو خود بخود جسم کا ہر حصہ وہ اللہ کے دین پر رہے گا۔ جو اپنے آپ کو خالص کرتے 40 دن کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ لہذا خاص طور پر افطار کا وقت بہت اہم ہے، اپنے مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اور بھی جو پھر آپ کی حاجات ہیں وہ طلب کیجئے۔ سورہ قدر کو پڑھیے، سحری اور افطار میں بالخصوص سورہ قدر کو ضرور پڑھیے۔ سورہ قدر وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز ہی فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، اور جس کا اختتام ہی مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ہے۔ بہت غور کیجئے گا، چاردہ معصومین پر مل کے صلوات بیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ قدر کو سحر میں پڑھیے، افطار میں پڑھیے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت ہم نے کہا سیدہ کونین ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फिर यहाँ से फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मलाइका और रूहुल अमीन अपने रब के इज़्न से हर अम्र को लेकर शब कद्र में जिस हस्ती पर नाजिल होते हैं वो कोई और नहीं, हजरत हुज्जत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। लिहाजा खुद कुरान ही के जरिए से हमारा अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी ताल्लुक जुड़ता जाएगा। तो इफ्तार में भी सूरह कद्र को पढ़ें, इंशाल्लाह सहर में भी पढ़ें। हदीस है कि सहर और इफ्तार में सूरह कद्र की तिलावत करने वाला उस शहीद राह खुदा की तरह है जो अपने खून में लथपथ हो। सुभान अल्लाह, कितने कलील अमल पर अल्लाह कितनी कसीर जजाएं देने वाला है। सुभान अल्लाह, या मैं यक़बलुल यसीर व यअफ़ुल कसीर, ऐ वो कि जो कलील को कबूल कर लेता है कसीर को माफ कर देता है। वाह, कलील अमल कबूल कर लेता है, कसीर गुनाह माफ कर देता है। या मैं युती मन सअला या मैं युती मन लम यसअलु या मैं युती मन लम यसअलहु व मन लम यारिफहु या मैं युतिल कसीर बिल कलील, जो रजब की दुआ में था। ऐ वो कि जो कलील के बदले बहुत कसीर अदा करने वाला है। उसकी वाज़ेह और आली तरीन मिसाल ये है कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सूरह कद्र को सहर और इफ्तार में पढ़ लो तो अल्लाह ताला उस शहीद का सवाब अता करने को तैयार है जो अपने खून में गलता हो। यह है कलील अमल से कसीर का सवाब। अब बाज मर्तबा देखें, इसमें तो शायद ही किसी को शक होता है मामूलन अज़ादारी की रिवायतों में कि जो रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल बना उस पर जन्नत वाजिब है। तो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, जो वहां सवाल करने वाले होते हैं कैसे मुमकिन है, वो शायद यहाँ ना पूछते होंगे सूरह कद्र को अगर कोई पढ़े तो अल्लाह शहीद राय खुदा का सवाब अता करेगा, इसलिए भी कि माइंडसेट का भी थोड़ा सा मामला है। हम बस सूरह कद्र को पढ़ना, उससे हमारे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सवाब अता कर रहा है। तो जैसे ये इबादत है वैसे वहां रोना रुलाना इमाम हुसैन के लिए, रोने जैसी शक्ल बनाना फकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के गम में, ये भी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। और जिसे यकीन हो उस यकीन के साथ करे, जिसे यकीन ना उसे यकीन को बढ़ाना चाहिए। हर एक यकीन की मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकता। हदीस में आया कि यकीन वो दौलत है कि जो सबसे कम तकसीम हुए इंसानों में। बहुत गौर कीजिएगा, हत्ता ईमान भी ज्यादा तकसीम हुआ यकीन से। यानी क्या? यानी बहुत सारे बा ईमान है, साहिब ईमान है, लेकिन साहिब यकीन नहीं है। यकीन की दौलत हदीस में आया है कि वो कीमती तरीन दौलत है जो सबसे कम तकसीम हुई है इंसानों में। लिहाजा यकीन रख के पढ़े, जब कलाम इमाम आ गया तो शक की गुंजाइश नहीं, फिर सर तस्लीम में खम हो जाएगी। तो सूरह कद्र को बड़ी कोशिश कीजिए कि इस माह मुबारक में कुरान हकीम से जो ना उनसियत, लगाव पैदा हो जाए। कुरान हम फकत पढ़े नहीं, उससे लगाव हासिल कर लें, फिर आपको लुत्फ आने लगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह से बातें करने में। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आलिम या फकीह या आरिफ होना जरूरी नहीं है। आप इंशाअल्लाह कुरान का तर्जुमा देखना शुरू कीजिए ताकि समझ सकें कि अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं, क्या कलाम कर रहे हैं। मौलाना फरमान अली साहब का तर्जुमा है, या क़िबला मोहसिन नजफी साहब का तर्जुमा है, या अल्लामा ज़ीशान हज़रत जवादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है। वो अपने घर में जरूर रखें और उसे तिलावत के साथ साथ पढ़ते रहें। वो जो आप एक तिलावत कर रहे हैं इंशाल्लाह के रोजाना एक सिपारे की तिलावत, उसमें अगर पूरा सिपारा भी उसका तर्जुमा देख सकें तो क्या ही कहना, अगर ना देख सकें तो कम से कम कुछ ना कुछ वक्त निकालें कि तर्जुमा भी देखें। आजकल माशाल्लाह से सबील मीडिया उनकी जानिब से यूट्यूब पर हाफ एन आवर का तर्जुमा भी, फकत एक पूरे पारे का तर्जुमा वो उर्दू में पढ़ते हैं। अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब अल्लाहु मकामहू, उनका किया हुआ तर्जुमा वो वीडियो या ऑडियो की सूरत में भी आपके सामने। आज तक बहुत आसान है। आजकल आप अपने काम में भी अगर मसरूफ है कोई बात नहीं, आपने तर्जुमा साथ में लगा दिया, अपने काम करते रहे और तर्जुमा भी सुनते रहे, इस तरह से कि बेअदबी बस ना होने पाए। तो अपने आप की उनसियत पैदा करते हैं कुरान से। जिसकी जिंदगी में कुरान से उनसियत पैदा हो जाए ना, आज मैंने अर्ज किया कि कोई बहाना नहीं रह गया, प्रिंट भी अवेलेबल है, ऑडियो सूरत में अवेलेबल है, वीडियो सूरत में अवेलेबल है, इतना आसान हो गया मामला। जिसकी जिंदगी में कुरान से उनसियत हो जाए, खुदा उसकी जिंदगी में आ जाता है। इसलिए कि कुरान का जो महवर है ना वो खुदा है। कुरान जो किताब है ना उसका महवर ज़ात रब्बुल आलमीन हक सुब्हानहू व तआला है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 89 में इमाम अबू अब्दुल्लाह जाफर इब्न मुहम्मद सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बहुत नूरानी कलाम है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और
یہ کلام جب پہلی دفعہ میں نے پڑھا تھا تو میں اپنے وجود میں ہل گیا تھا کہ کتنی عظیم الشان بات ہے، ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں اسے. لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ ولکنہم لا یبصرون. سبحان اللہ. امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لیے قرآن میں تجلی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے اپنی تجلی دکھائی ہے کلام پروردگار میں، ولکنہم لا یبصرون، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے. ہم اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے تجلی فرمائی ہے کلام مجید میں بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. اللہ